مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادت علم طلب کرے، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب کو زیادت علم کے لیے حکم فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کرے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوب کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرما رہا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و فہمیہ میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و فہمیہ میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سب سے، اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک تو آپ قرآن عظیم کی روشنی میں علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اب آئیے حدیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا میرے نبی نے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ نے، کہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ کہیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ کہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ کہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا اور رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے۔ کہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ
ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ حضرات، ان آیت مقدسہ اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ یوں تو جس نے بھی اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کی، سب کے سب بارگاہ خداوندی میں بڑے مرتبے والے ہیں اور بڑے درجے والے ہیں، مگر ان میں خاص کر علماء دین، علماء اسلام بہت بڑے مرتبے والے اور بہت اونچے درجے والے ہیں۔ دنیا و آخرت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلندی کے درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت پیدا کیجیے اور ہمیشہ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب رہنے، علماء کرام سے قریب رہنے کی کوشش کیجیے۔